بات میں آئی تھی کہ اگر ایک خادمہ ہمیں مل جاتی تو شاید کام آسان ہو جاتا۔ علی کہہ رہے تھے، میں ان کی اجازت سے آئی کیونکہ ہمارے ہاتھ میں آپ دیکھیے آبلے پڑ جاتے ہیں ان کاموں کو کرنے کی وجہ سے۔ کہتی ہے ٹھیک ہے جاؤ بیٹی فاطمہ جاؤ، میں تمہارا پیغام پہنچا دوں۔ فاطمہ اپنے گھر آئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات میں آتے ہیں، اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں کھانا پانی دینے کے بعد یہ ماجرا سناتی، آپ کی لخت جگر آئی، آپ کی صاحبزادی فاطمہ، اچھا کیا بات ہے؟ کہا فاطمہ کو پتا چلا ہے کہ ابو کے پاس کچھ سلیبس آئے ہیں، خادم اور خادمائیں ہیں، تو کہہ رہی تھی کہ اگر کوئی خادمہ مل جاتی تو اچھا ہوتا ہے، کیونکہ علی نے ان سے بتایا ہے، ان کی اجازت سے وہ آئی تھی آپ کے پاس۔ سبحان اللہ میرے بھائیوں، وہ نبی جو دوسروں کو یہ خادمائیں دیتا ہو، یہ سلیبس مال غنیمت کے طور پر انہیں تقسیم کر کے بھیجتا ہو، اپنی بیٹی کے لیے انتظام نہیں کر سکتا تھا؟ یقیناً کر سکتا تھا، لیکن وہی نبی اپنے بیٹی کے گھر آتا ہے، وہی نبی اپنی بیٹی کے گھر رات میں آتا ہے، دروازے پہ دستک دیتا ہے، السلام علیکم، وعلیکم السلام، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑھ کر دروازہ کھولتے ہیں اور پھر الگ ہونا چاہتے ہیں۔ پھر نبی کہتے ہیں اعلیٰ مکانکما، اپنی جگہ پر رہو، کہیں جانے کی ضرورت نہیں، اپنے بستر پہ بیٹھے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ اور علی دونوں کے بیچ میں بیٹھ جاتے ہیں، ایک طرف فاطمہ ہے دوسری طرف علی۔ حضرت علی کہتے ہیں اس قدر آپ چپک کر ہم سے بیٹھ جاتے ہیں کہ ہمارے پیٹ سے آپ کے ران لگ جاتے ہیں اور اس کا ٹھنڈا میں محسوس ہوتا ہے۔ رات کا وقت، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں بیٹی فاطمہ آپ نے کچھ مانگا ہے؟ کہاں ابو میں آپ کے پاس آئی تھی کہ سلیبس آپ کے پاس ہیں، تو علی کہہ رہے تھے میں نے سوچا ان کی اجازت ہے تو آپ سے بات ذکر کر دوں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بیٹی کیا ایسا نسخہ نہ بتا دوں کہ خادم اور خادمہ اور تمام چیزوں سے بہتر اور افضل؟ کہا ابو کیوں نہیں، آپ ضرور بتائیں۔ تو کہا بیٹی خادم اور خادمہ لینے کے بجائے اگر تم ایسا کرو تو تمہاری زندگی بھر کی تکان، تمہارے دن بھر کی تھکان، ٹائٹنس، فٹیگ، ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی۔ کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فاطمہ جب تم اپنا دن بھر کا کام کر لو اور رات میں کھانا وانا کھا لو، نمازیں پڑھ لو اور سونے کی تیاری ہو تو اپنے بستر پر سونے کی دعائیں پڑھنے کے ساتھ ساتھ 33 مرتبہ سبحان اللہ پڑھو، 33 مرتبہ الحمدللہ پڑھو، 34 مرتبہ کیا پڑھ لو؟ اللہ اکبر۔ بیٹی تمہاری تمام تکان جاتی رہے گی اور یہ دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے، تمہارے گناہ بھی اس سے معاف ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ نعمت ملی تو جانتے ہیں، پھر اس تسبیح کا نام کیا پڑ گیا اس کے بعد سے؟ تسبیح فاطمہ۔ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو اپنی زندگی میں پرکھا۔ میں اپنی بہنوں تک، خواتین ملت تک یہ پیغام پہنچانا چاہتا ہوں کہ فاطمہ بنت محمد ایک مثالی خاتون جنتی خواتین کی سردار ہیں، اور یہ عظیم لقب، یہ عظیم مرتبہ انہیں جو ملا ہے ان کے اپنے مثالی کردار کی وجہ سے کہ وہ بیٹی تھی تو اپنے باپ کی فرما بردار بن کر انہوں نے زندگی گزاری، اور جب وہ بیوی بن کر گئی ہے کسی کے گھر تو وہاں بھی اپنے سرداج کا حق ادا کیا اور انہیں کسی بھی طرح ناراض کبھی نہیں کیا، ہمیشہ ان کے آرام اور راحت کا خیال رکھا اور چکی تک ان کے گھر میں چلے، آٹے پیسے لیکن اپنے شوہر کی فرما بردار بن کر کے زندہ رہے۔ آج میرے بھائیوں مجھے معاف فرمانا، آج کے زمانے میں اللہ نے دولت ہمیں عطا فرمائی، آج فراوانی ہے، خلیجی ممالک سے ہمارے پاس ریال اور ڈالرز آتے ہیں۔ ہاں اللہ تعالیٰ ہمیں مزید اپنی نعمتوں سے، حلال رزق سے اللہ تعالیٰ ہمیں مالا مال فرمائے، لیکن میرے بھائیوں مجھے کہنے دو کہ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ بعض مومن
بعض مسلمہ خواتین کے رشتے اس لیے ٹوٹتے ہیں کہ ماں کی طرف سے شہ مل جاتی ہے، باپ کی طرف سے انہیں اکسایا جاتا ہے، اور کیا ہوتا ہے، بیٹی کو نکاح کر کے رخصت کر دیا گیا، اور اس کے بعد ساس نے کسی کام کے لیے کہا، شوہر نے انہیں نصیحت کی کہ گھر کے کام کاج میں حصہ لو، نہیں میں تو بڑے باپ کی بیٹی ہوں، میں اتنا سب کیوں کروں۔ اس کے بعد فون ہمارے ابو کے پاس ہے نا، میری امی کے پاس بھی اینڈرائڈ ہے، ابھی لگاتی ہوں تو بیٹی فون کرتی ہے کہ امی دیکھو مجھ سے یہ کام لیا جا رہا ہے، اور بس امی تیش میں آتی ہے کہ بیٹا بہت زیادہ سننے کی ضرورت نہیں ہے، ویسے بھی تو ہم نے وزن کر دیا ہے نا، جو کچھ انہوں نے مانگا ہم نے خرید لیا ہے ان کو، تو ڈرنے کی ضرورت کیا ہے، جہیز مانگا تھا انہوں نے، ان کا مانگا مل گیا، وہ نے پے کیا ہے آپ کو بالکل دبنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں بھی آپ کے ابو کو بتا دوں، ابو صاحب آئے اور امی نے بھڑکا دیا، آپ کی بیٹی سے اتنا یہ کام لیا جا رہا ہے، اچھا بیٹی دیکھو اپنا خیال رکھنا، اپنے کپڑے لتے زیورات سب اپنے باکس میں اچھی طرح سے پیک کر لینا، بس بہت زیادہ سننے کی ضرورت نہیں ہے، میں کل ہی آتا ہوں۔ اور ابو صاحب پہنچ گئے، کہا بیٹی چلو۔ میرے بھائیوں، میرے اپنے ایک جاننے والے ایک عزیز نے، نوی ممبئی میں رہتے ہیں، آپ کی کوکن کے، رشتہ میں نے پڑھا ہے، نکاح میں نے کیا، لیکن اسی میں کرانے پڑ گئی۔ وہ جو خاتون ہے، پڑھی لکھی خاتون تھی، ورک فرام ہوم کر رہی تھی، لیکن ورک فرام ہوم کرنے کی وجہ سے گھر کے کام کاج نہیں کر پاتی، ساس ناراض ہو جاتی تھی کہ بیٹا تم نے تو ورکنگ مشین لا کر کے ہمیں دے دیا، ہاں ورک فرام ہوم، لیکن ہمارے کام کاج کچن میں ہمارا ساتھ کون دے گا۔ بیٹے کو اچھا نہیں لگا، اس نے نصیحت کی، اپنی بیوی کو سمجھایا کہ اپنے کے کام میں ہاتھ بٹاؤ، تو وہ ورکنگ پرسن، ورکنگ لیڈی، اس نے کہا میں تو جاب کرتی ہوں نا، میری جاب کرنے کی وجہ سے پیسہ آتا ہے، گھر چلتا ہے، تو میں یہ سب بھی کروں۔ اللہ کیا ہوا؟ اس کے بعد اس بیٹی نے فون کر دیا اپنے ابو کو، امی کو، اور بس مشورہ ہوا، ابو صاحب آئے، اور ابو صاحب میرے بھائیوں ڈاکٹر آئے اور کہا کہ بس سامان لو اور چلے گئے۔ میرے بھائیوں بیچ میں یہ خبر مجھے ملی، شاید اس وجہ سے مجھے یہ خبر پہنچی کہ میں نے نکاح پڑھا ہے۔ بہر اللہ رب العالمین وہ وقت لایا کہ انہیں سمجھ میں آیا، پولیس تھانے تک پہنچ گئے اور تیاری تھی کہ اب کورٹ تک جائیں گے۔ مسئلہ کچھ نہیں تھا، صرف یہ تھا کہ باپ اس نے اپنی بیٹی کی سنا لیکن اپنے داماد کی نہیں سنا، اپنے بیٹی کے گھر والوں کی نہیں سنا، مشورہ نہیں کیا، بیٹی کے ایک فون پر تیش میں آئے اور کہا چلو یہاں نہیں رہنا، یہ بھی کام وہ بھی کام نہیں کرنا۔ اللہ اکبر، بالکل ٹوٹنے کے کگار پر تھا، حالانکہ داماد انجینئر خلیج میں کام کر رہا ہے، لیکن بس تھوڑے سے معاملے کی وجہ سے رشتہ ٹوٹنے کے کگار پر آ گیا۔ بیچ بچاؤ کرتے ہوئے جب بیٹھک ہوئی تو بہرحال معاملہ اب جا کر کے سنبھلا ہے۔ اللہ کے لیے ایسا مت کرو میرے بھائیوں، اپنی بیٹیوں کو شہ مت دو۔ فاطمہ بنت محمد کو ان کے باپ نے کبھی شہ نہیں دی، بتاؤ مجھے کیا وہ خادم اور خادمہ دے سکتے تھے کہ نہیں؟ ایک اشارہ کرتے تو ابو بکر لا کر پہنچا دیتے، ایک اشارہ کرتے تو عمر لا کر کے دے دیتے، لیکن آپ نے ایسا نہیں کیا۔ آپ کو پتا تھا کہ میری بیٹی فاطمہ اپنے شوہر کی خدمت گار بنے گی تو جنت میں رہے گی، اس کے جنت میں جانے کا راستہ اس کے شوہر کی دہلیز سے، اس کی چوکھٹ سے ہو کر گزرتی ہے۔ میرے بھائیوں، یہ تعلیم دو، یہ تربیت اپنی بیٹیوں کو دو کہ بیٹی تم جس گھر میں جاتی ہو یقیناً تم میری لاڈلی ہو، میری صاحبزادی ہو، میری نور نظر ہو، میری لخت جگر ہو، میں نے تمہیں بڑے ہی
آؤ بھاؤ کے ساتھ پالا پوسا ہے، بڑے ناز و نعم میں تمہاری پرورش ہوئی ہے. دیکھو اگر تمہارا شوہر تمہارے لیے خادمہ رکھ سکے تو اچھی بات ہے، ورنہ تم اس کی خادمہ ہو. تمہیں اپنے شوہر کو راضی رکھنا ہے. یہ جملے اگر ہماری زبان سے ادا ہوں گے تو انشاءاللہ یہ بیٹی اپنے شوہر کے گھر کو سنبھالنے والی بنے گی. جیسے فاطمہ بنت محمد نے سنبھالا ہے. میرے بھائیوں، یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے شوہر کی فرما بردار، خدمت گزار، اور مقام یہ ہے فاطمہ سیدۃ نساء اہل الجنہ. کہ کل قیامت کے دن یہ فاطمہ کون ہوں گی؟ جنتی خواتین کی سردار. یہ دوسری. تیسرا نام ہے وہ مریم بنت عمران، اور تیسری خاتون جس کا نام نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث میں لیا ہے، ایک مثالی خاتون کے طور پر امت کے سامنے پیش کیا ہے، وہ عمران کی بیٹی مریم ہے. کیا کردار تھا ان کا؟ حضرت مریم علیہ السلام. مریم ان کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا. سورہ تحریم کی آیت نمبر 10 اور 11 پڑھیے آخر. وہاں پر اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَةَ فِرْعَوْنَ. اور پھر آگے کی آیت میں اللہ کہتا ہے وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهِ مِنْ رُوحِنَا وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا وَكُتُبِهِ وَكَانَتْ مِنَ الْقَانِتِينَ. کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ مومنوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے مثال بیان فرمائی ہے اس کی، مریم بنت عمران کی. مومنوں کے لیے، مومنات کے لیے وہ مریم جس نے اپنے پرائیویٹ پارٹ کی حفاظت کی، اپنے شرمگاہ کا تحفظ کیا. اللہ کہتا ہے ہم نے ان کے اندر روح پھونکی اور اس طرح سے حضرت عیسیٰ پیدا ہوئی. لیکن مریم کنواری تھی. اللہ رب العالمین نے معجزاتی طور سے عیسیٰ انہیں عطا فرمایا. عیسیٰ کی پیدائش بغیر باپ کے ہوئی. کبھی مریم کو کسی مرد نے ٹچ نہیں کیا. اور جب حضرت جبریل علیہ السلام آتے ہیں اور انسانی شکل میں ان کے کمرے میں داخل ہوتے ہیں تو وہ کہتی ہیں کہ اے اللہ کے بندے، اگر تم انسان ہو تو مجھ سے دور رہنا، اگر تم اللہ سے ڈرنے والے ہو تو مجھ سے دور رہنا. اللہ اکبر. مریم کا ذکر اللہ نے قرآن میں اس لیے کیا کہ انہوں نے اپنے شرمگاہ کی حفاظت کی اور مثالی قدم انہوں نے اٹھایا. جبریل جیسا فرشتہ انسان بن کر جب ان کے کمرے میں داخل ہوتا ہے اور وہ تنہا ہے تو وہاں بھی کہتی ہے کہ اگر تم اللہ سے ڈرتے ہو تو مجھ سے دور رہنا. سبحان اللہ. خواتین اسلام، آج فتنوں کا زمانہ ہے. آئے دن آج خبریں سنائی دے رہی میرے بھائیوں کہ فلاں گاؤں کی فلاں بیٹی مرتد ہو گئی. کس کی بیٹی؟ مسلمان کی بیٹی. ایک نہیں، آپ کے اسی مہاراشٹر میں میرے بھائیوں، آپ اگر اخبار دیکھیں، آپ جا کر پولیس تھانوں کا یا کورٹ کا وزٹ کریں، وہاں کے چارٹ پر باقاعدہ فہرست لگی ہوئی ہے کہ اس مہینے میں کتنی مسلم لڑکیوں نے آ کر کے کورٹ میرج کیا ہے. کس کے ساتھ؟ غیر مسلموں کے ساتھ. اللہ اکبر. اللہ کی قسم، یہ خبر بہت بری، ہم سب کے لیے چلو بھر پانی میں ڈوب مرنے والی بات ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہم ان کی تربیت نہیں کر پا رہے. کہیں نہ کہیں جھول ہے. ہم شاید انہیں پیسے، شاید انہیں کپڑے، شاید انہیں کھان پان، شاید انہیں زندگی کے آرام و آسائش کے اسباب اور وسائل سب کچھ مہیا کر رہے ہیں. لیکن اگر کمی کسی چیز کی ہے تو اسلامی تربیت کی. اسلامی تربیت کریں گے تب ہماری یہ بیٹیاں، یہ قوم کی جو عزت ہیں، آبرو ہیں، اپنے ایمان کا تحفظ کر سکیں گی. جیسے کسی حضرت ام سلیم نے کیا. ام سلیم کو آپ جانتے ہیں نا، ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ صحیح بخاری میں کئی جگہ پر درج ہے. ام سلیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اعلان ہونے کے بعد مسلمان ہو جاتی ہیں، اور ان کے جو شوہر تھے وہ غصہ ہو کر چلے جاتے ہیں شام، سیریا، اور دین نصرانیت اپنا لیتے ہیں. اسی پر ان کا انتقال ہو جاتا ہے. ان کے انتقال کے بعد یہ عدت پورا کرتی ہے
اور عدت ختم ہوتی ہے تو مدینہ کے ایک بڑے اچھے گھرانے میں ایک اچھے کھاتے پیتے انسان، بڑے لائق و فائق بااخلاق با کردار انسان جن کا نام ابو طلحہ تھا، لیکن وہ مسلمان نہیں، وہ پیغام بھیجتے ہیں کہ ابو ام سلیم میں آپ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ یہ جانتے ہیں ابو طلحہ کون ہے؟ یہ مدینے کے بیروحہ باغ کے آنر اور مالک، بہت بڑا باغیچہ کھجور کا، یعنی اس زمانے کے میرے بھائیوں مالدار ترین انسان تھے۔ وہ پیغام بھیجتے ام سلیم مجھے آپ سے نکاح کرنا ہے۔ میرے بھائیوں سنو، جواب سنو ام سلیم کا میری بہنوں، اگر یہ آواز آپ کے کانوں تک پہنچ رہی ہے یاد کر لو ام سلیم کا نام۔ اللہ کی قسم آپ کی زندگی کے مختلف موڑ میں ان کا یہ نام آپ کے کام آئے گا۔ ام سلیم نے جو مثالی کردار پیش کیا ہے، ام سلیم کہتی ہیں ما مثلک یرد یا ابا طلحہ، ابو طلحہ آپ جیسے لوگوں کا رشتہ تو لوٹایا نہیں جا سکتا، آپ جیسے لوگ آخر آپ کی بات کیسے کاٹی جا سکتی ہے؟ ولیکنی مسلمہ، لیکن ابو طلحہ میں مسلمان ہوں، مومنہ ہوں، وانت مشرک، اور آپ تو ایک مشرک انسان ہو۔ آپ کے گھر میں اسی لکڑی کا بت ہے جس لکڑی کے بیلن آپ کے گھر میں جس سے روٹیاں بنتی ہیں، اسی کا بت آپ کے گھر میں کھڑا ہوا ہے جس کے سامنے آپ ہاتھ جوڑتے ہو۔ میں مومنہ اور مسلمہ ہو کر آپ سے شادی کیسے کر سکتی ہوں؟ یہ شادی ہو ہی نہیں سکتی، ورنہ آپ جیسے لوگوں کا رشتہ لوٹایا نہیں جاتا۔ کتنا مہذب ترین جواب تھا حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کیا ہوتا ہے ان کے یہ جملے ابو طلحہ کو سوچنے پر مجبور کر دیتے ہیں۔ ابو طلحہ کو جواب دیتے ہیں کہ اچھا ام سلیم یہ بتاؤ، اگر میں مسلمان ہو جاؤں، اگر میں ایمان لے آؤں تو؟ سبحان اللہ، ایک مسلمہ اور مومنہ کا ایمان بھرا اس کا جواب کسی مدینے کے امیر ترین انسان کو اپنے عقیدے اور منہج کے بارے میں سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ وہ کہتے ہیں اگر میں ایمان لے آؤں تو ام سلیم کہتی ہیں ابو طلحہ اگر ایمان لے آتے ہو نا، مجھے آپ کے دھن دولت، آپ کے درہم و دینار کی ایک کوڑی نہیں چاہیے، آپ کا ایمان میری مہر، آپ کا اسلام میری مہر بن جائے گا اور میں آپ سے شادی کروں گا۔ یا اللہ، ہوا کیا؟ ابو طلحہ انصاری نے غور کیا، اپنے حالات کا جائزہ لیا اور پھر شہادتین کا اقرار کر لیا، کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے، اور وہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں حضرت ام سلیم سے ابو طلحہ انصاری کی شادی ہوئی۔ اللہ اکبر، ایک مسلمہ کا، ایک مومنہ کا اسٹیٹمنٹ، اس کا ایمانی لبو لہجہ اگر مدینے کے اس امیر ترین انسان کو ایمان اور اسلام کے بارے میں سوچنے پر مجبور کر سکتا ہے۔ میری بہنوں بتاؤ، کیا تم نبی کی امتی نہیں؟ کیا وہی اسلام تمہارے پاس نہیں ہے؟ آج یہ اخیار جو آج تمہارے پاس پہنچ کر تمہیں روکے لکھتے ہیں، تمہیں میسیجز کرتے ہیں اور تمہیں آئی لو یو کے فراڈ جملے تمہارے سامنے پیش کرتے ہیں، اور تم ان کے کہے میں آ جاتی ہو، اپنا ایمان پیش کر ان کے ساتھ ہو جاتی ہو، ماں باپ سے بغاوت کر کے کورٹ میں پہنچ کر کورٹ میرج کرتی ہو۔ اللہ اکبر، کیسی کیسی داستان ہے میرے بھائیو، اللہ کی قسم کوئی مقرر سنائے آپ سنتے رہے، اپنی آنکھیں برستی رہے۔ کتنی لڑکیاں مرتد ہو گئی ہیں۔ آؤ ایک مثالی خاتون بنو، بننے کا عزم کرو کہ ہم بھی ام سلیم کا کردار نبھائیں گے، ہم بھی مریم جیسی وہ مثالی کردار ہم پیش کریں گی جس کو اللہ نے قرآن میں بیان کیا۔ احسن الفرما کہ اپنے شرمگاہ کی محافظ تھی، انہوں نے اپنے پرائیویٹ پارٹ کو تحفظ عطا کیا ہوا تھا، اپنے آپ کو کسی کے لیے جائز نہیں سمجھا تھا۔ تو میری بہنوں، یہ کردار اگر آپ کا ہے تو انشاءاللہ
آپ بھی ایک مثالی خاتون بن سکتی ہو۔ اللہ تعالیٰ ام سلیم کی حیات پڑھنے اور ان سے ہمیں سبق لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک اور نام جو اسی حدیث میں مستدرک صحیح ہے، مستدرک علیہ صحیح ہے کہ اس روایت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جنتی خواتین میں سب سے افضل ترین نمبر 1 خدیجہ بنت خویلد، اور نمبر 2 فاطمہ بنت محمد، اور نمبر 3 مریم بنت عمران، نمبر 4 آسیہ بنت مزاحم، مزاحم کی بیٹی آسیہ امرأۃ فرعون، جو فرعون کی بیوی تھی۔ اللہ اکبر۔ آسیہ اس امت کی نہیں، امت محمدیہ کی نہ ہو کر بھی نبی کی زبان سے جنت کی بشارت پا رہی ہے۔ کیا کردار، کیا نمونہ پیش کیا ہے انہوں نے۔ اس لیے کہ جب موسیٰ کو انہوں نے پالا پوسا، بڑے ہوئے، اور موسیٰ نے جب نبوت کا اعلان کیا ہے نا، تو آسیہ کو زمانہ ملا ہے۔ آسیہ ایمان لے کر آئی ہے، جن کے ایمان لانے کی وجہ سے فرعون ان کو سزا دے رہا ہے۔ فرعون ان کے پنجوں کو لکڑی اور فرنیچر پر رکھ کر کے ان کے ہاتھوں میں کیلیاں ٹھونک رہا ہے۔ بتائیے کس قدر ظالم تھا وہ، لیکن وہ کہہ رہی ہے، قرآن گواہ ہے، قرآن گواہ ہے۔ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِندَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ۔ اور اللہ رب العالمین نے مثال بیان کیا ہے مومنوں کے لیے، کس کی؟ فرعون کے بیوی آسیہ کی مثال۔ کیوں بیان کیا اللہ تعالیٰ نے؟ انہوں نے ان تمام تکلیفوں کو برداشت کرتے ہوئے ایمان اور اسلام کی راہ میں فرعون کے ظلم و جبر کا شکار ہونے کے باوجود اس پر صبر کر کے ڈٹے رہنے کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے ان کو مثالی بنا دیا، اور وہ دعا مانگ رہی ہے، اے اللہ یہ فرعون ظالم ہے، اس کا یہ محل مجھے راس نہیں آتا، اے اللہ اس کے جبر پر، اس کے ستم پر تو میں صبر کر رہی ہوں، لیکن اے اللہ میری فریاد ہے، رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، اے اللہ تیری جنت ہے جو تو نے بنائی ہے اپنے مومن بندوں کے لیے، تو نے بنائی ہے اپنے مومنہ بندیوں کے لیے، اے اللہ تو میرا بھی ایک گھر اپنے جنت میں بنا۔ یہ حضرت آسیہ دعا مانگتے ہیں۔ پیاری بہنوں، سب سے بڑی دولت اس دنیا میں اگر کسی اہل ایمان اور صاحب اسلام کے پاس ہے تو بولو کیا ہے؟ بولو بھائیو، سب سے قیمتی دولت کیا ہے؟ ہاں، سب سے قیمتی دولت ایمان، اور آج اسی کا تحفظ کرنے میں ہمارے قوم کی بیٹیاں فیل ہو رہی ہیں، بالکل فیل ہو رہی ہیں، خبریں اچھی نہیں ہیں۔ آؤ حضرت آسیہ کی زندگی پڑھو، ہاں اپنے گھر کو اپنی آماج گاہ سمجھو۔ اگر تعلیم کے لیے آپ کے لیے ابو نے مدرسے چنے ہیں، آپ ان کا شکر ادا کرو، ان کی تربیت لے کر کے ایک داعیہ اور مبلغہ بنو۔ اور میں اپنے بھائیوں سے بھی کہنا چاہوں گا کہ آپ انہیں اپنے گھروں کی زینت بناؤ، آفسوں کی زینت۔ اللہ کی قسم، آفسوں کی زینت جب یہ بیٹیاں بنی ہیں نا، فتنے یہاں سے شروع ہوئی ہے۔ جب ہم نے انہیں آفسوں کی زینت بنانے کے لیے، دنیا کمانے کے لیے، جو بالکل اللہ نے ان پر ذمہ داری نہیں رکھی، اللہ نے ان کو اس کا ذمہ دار ہی نہیں بنایا۔ بیٹی کی شکل میں اللہ نے انہیں باپ عطا فرما دیا، بیوی کی شکل میں اللہ نے انہیں کماؤ شوہر دیا، اور بہن کی شکل میں اللہ نے انہیں کماؤ بھائی عطا فرمایا۔ الغرض ہر طرح سے ایک ماں کی شکل میں اللہ نے انہیں بیٹے اور دوسرے محرم عطا کر دیے۔ کہیں بھی ایک خاتون پر اپنی روزی روٹی کمانے کی ذمہ داری بولو بھائیو ہے نہیں۔ لیکن آج ہم نے انہیں دنیا کے چند سکوں کو کمانے کی خاطر انہیں ہائر ایڈوکیشن کے ملبوں تلے ہم نے دبا دیا۔ ان کے ایمان اور اسلام کا سودا ہوتے ہوئے ہم نے خبریں پڑھی، لیکن ہم پر جو نہ لیں، اور ہماری بیٹیاں درہم و دینار کی مالک تو بنی، ریال اور ڈالرز تو ان کے اکاؤنٹس میں آئے، لیکن اگر کوئی چیز نہ آئی تو وہ اسلامی غیرت ہے، کوئی چیز اگر انہیں نہ ملی تو وہ دینی غیرت ہے۔ ہماری ان بیٹیوں نے اپنی غیرت کو بیچا، اپنی اسلامی غیرت کا سودا کیا، کیونکہ انہیں اسلامی تربیت ہم نہ دے سکے۔
اس لیے میرے بھائیوں، اپنی ان بیٹیوں کو اگر واقعی آپ چاہتے ہو کہ قوم کے خادم بنے تو آپ انہیں کسی اسلامی مدرسہ اور کلیہ کے اندر ایڈمیشن دلاؤ، آپ انہیں مبلغہ اور داعیہ بناؤ، آپ یہ اپنے بچوں کی اچھی تربیت کرنے والی بنے، اور اگر اس راستے کسی گرلز اسکول میں کسی گرلز کالج میں معلمہ بنتی ہے تو فبہا، اللہ کی طرف سے ہے کہ انہیں اس کا موقع مل رہا ہے، اور وہ مسلم بچیوں کی تربیت کر رہی ہے، انہیں اسلام کا پیغام پہنچا رہی ہے، معلمہ بن کر کے انہیں پڑھا رہی ہے، یہ بہت اچھی بات ہے۔ لیکن مینجمنٹ کا ماہر میری بیٹی تو MBA کر رہی ہے اور یہاں نہیں دلی جا کر، میری بیٹی BBA کر رہی ہے یہاں نہیں بنگلور IT سٹی میں جا کر، میری بیٹی مینجمنٹ کا کورس کر رہی ہے کہاں؟ حیدرآباد کی ہائی ٹیک سٹی میں بیٹھ کر بغیر محرم کے۔ میرے بھائیوں، اللہ کی قسم یہ سوچنے کی بات ہے، کیا واقعی آپ اپنی آنکھوں سے دور اس طرح بغیر محرم بغیر شادی کے اپنی کنواری بیٹیوں کو ہائر ایجوکیشن کے لیے ایسے کلچر میں بھیج سکتے ہیں؟ بلکہ بہت سارے لوگ تو یورپ بھیجتے ہیں، اکیلی بیٹی کسی رشتہ دار کے سہارے وہاں پہنچتی ہے اور لیونگ سسٹم میں جیتی ہے، کہتی ہے کہ ہمارے پارٹنرز، میں رہتی ہوں اور ہمارا ایک بوائے فرینڈ رہتا ہے، ہم دو ایک روم کے پارٹنر ہیں۔ میرے بھائیوں، ہم سے زیادہ آپ یہ سب جانتے ہیں، اللہ کی قسم کا قیامت کے دن اگر بیٹیوں نے آپ کے گریبان پکڑے تو وہ حق بجا نہیں ہوگی کہ آپ نے ان کو یہ راستے بتائے، آپ نے ان کے ایمان اور اسلام کے سودے کرنے کے راستے ان کو بتائے۔ کاش آپ نے اپنی عزت سمجھ کر انہیں اسلامی تعلیم آپ نے دیا ہوتا، انہیں اپنے شوہر کی فرما برداری کی تلقین کی ہوتی، انہیں ان کے جنت میں جانے کا راستہ جو اسلامی راستہ پیارے رسول نے بتایا ہے آپ نے انہیں وہ بتایا ہوتا تو شاید یہ دن نہ دیکھنے پڑتے۔ آج جو خبریں آ رہی ہیں یہ بہت ہی ناگفتہ ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں اپنے قوم کی بیٹیوں کی صحیح اسلامی تربیت کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ ہے وہ خواتین اسلام۔ سبحان اللہ، شیخ وقت ہو گیا، آپ نے اشارہ نہیں کیا، میں سمجھتا ہوں کہ باتیں بہت ہو گئی، یہ ٹاپک ایسا ہے کہ کوئی بیان کرتا رہے اور ہم سنتے رہے، لیکن اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو کچھ سن رہے ہیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے سماج کی خواتین کو، قوم کی بیٹیوں کو اللہ تعالیٰ اپنے ایمان اور اسلام کی دولت جو ملی ہے اپنی عزت کو پہچاننے اور اپنے اسلام کا تحفظ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ میں آپ سب کا شکر گزار ہوں، اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے اس پروگرام کو ذریعہ مغفرت بنائے۔ جس طرح ہم یہاں اللہ اور اس کے رسول کا فرمان سننے اور اس پر عمل کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن ہم سب کو نبی کے پڑوس میں جنت الفردوس میں بھی جمع ہو کر بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جزاک اللہ خیر وبارک اللہ فی، وفا کا حسن ذہانت کا نور ہو جس میں وہ ایک عورت کئی نسلیں سنوار سکتی۔ تو یہ بڑا اہم ٹاپک تھا کہ مثالی خواتین کا مثالی کردار کیا ہوتا ہے، بہت ہی جناب بڑا شاندار خطاب تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی عملی زندگی میں نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ابھی عصر کی اذان ہوگی، اس کے بعد نماز، پھر فضیلت الشیخ عبد المعید مدنی حفظہ اللہ کا خطاب ہوگا۔ تمام شرکا مرد و خواتین کے اقتدار کا بندوبست کیا گیا ہے، لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ اطمینان و سکون کے ساتھ بیٹھے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔